تو بائبل تو پہلے بیان کر دے رہی ہے، بائبل تو پہلے بتا رہی ہے کہ سمندر کے اندر ریت ہی ریت نہیں ہے، سمندر کے اندر پہاڑ بھی ہے، وادیاں بھی ہے۔ اگر آج سائنس نے دریافت کیا ہے تو یہ صرف اس لیے دریافت کیا ہے تاکہ آپ کو بتا سکے کہ بائبل خدا کا چوتھی بات، امریکہ کا ایک نیوی کا آفیسر 18ویں صدی کے اندر، اس کا نام میتھیو تھا۔ انٹرنیٹ پہ ریسرچ کر لیجئے یا کتاب کوئی آپ کے ہاتھ میں ہے تو ریسرچ ضرور کیجئے گا۔ امریکہ کا یہ نیوی کا ایک آفیسر تھا، 18ویں صدی میں یہ بڑا مشہور شخص تھا، قابل آفیسر، اس کے ساتھ ساتھ بائبل مقدس کا ہر روز مطالعہ کرنے والا تھا۔ ایک دن یہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے اور اپنے بیٹے سے کہتا ہے، بیٹا بائبل مقدس تو پڑھو۔ اس نے کہا کہ جی پاپا میں بائبل پڑھتا ہوں۔ تو کہانی اس طرح اس نے بیان اپنی کتاب میں کی کہ جب میرا بیٹا بائبل مقدس پڑھنا شروع ہوا تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ زبور 8 کی تلاوت میرے سامنے کرو، زبور 8 کی تلاوت کرو۔ اور جب زبور 8 کی میرا بیٹا تلاوت کر رہا تھا تو میں اس آیت پر رک گیا، اپنے بیٹے کہا کہ خاموش ہو جا، اور تھوڑی دیر کے لیے میں سوچنا شروع کیا۔ وہ آیت تھی، ہوا کے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں اور جو کچھ سمندر کے راستوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کہتا میں رک گیا اس آیت میں، اور میں نے کہا کہ یہ آیت ہے کیا چیز؟ میں نیوی کا آفیسر ہوں، رہتا پانی کے اندر ہوں، میرا کام پانی کے اندر ہے۔ میں رک گیا اور رک کر کہتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ سٹاپ کر دو یہاں، اور میں اس پر تحقیق کرنا شروع ہو گیا، سوچنا شروع ہو گیا۔ خدا نے میرے ذہن کو کھولنا شروع کر دیا۔ کہتا ہے خدا نے میرے ذہن کو کھولنا شروع کر دیا اور میں پھر اس آیت کو پڑھ رہا تھا، ہوا کے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں جو کچھ سمندروں کے راستوں میں چلتا پھرتا۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہے، سمندروں کے راستے؟ کیا سمندر کے اندر بھی راہ ہے؟ بائبل میں لکھا ہے کہ سمندر کے اندر راہ ہے۔ اس نے اس پر تحقیق کی، اور جب اس نے تحقیق کی تو اس نے چند سالوں کے اندر ڈھونڈ لیا کہ سمندر کے اندر بحری راستے پائے جاتے ہیں۔ اس نے ڈھونڈ لیا کہ سمندر کے اندر راستے پائے جاتے ہیں، اور دنیا کا سب سے پہلا پاتھ فائنڈر آف دا سی کا ٹائٹل اسے ملا، پاتھ فائنڈر آف دا سی، سمندروں کے اندر سے راستوں کا علم رکھنے والا پہلا شخص میتھیو، جس نے بائبل کی زبور کی کتاب 8ویں باب کی 8ویں آیت کا مطالعہ کیا۔ اور آج نیول انسٹیٹیوٹ کے سارے طالب علم، دنیا کے سارے طالب علم، نیوی کی تعلیم کو حاصل کرنے والے سارے طلباء اور دنیا کے جتنے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ ہیں، وہ صرف اور صرف میتھیو کی کتاب کو بنیاد بنا کر پڑھتے ہیں، اس لیے کہ دنیا میں پہلا یہ شخص، پہلا یہ سائنسدان گزرا ہے جس نے سمندر کے اندر راستوں کو دریافت کر لیا، جس نے سمندر کے اندر راہوں کو بنا لی۔ اور آج جتنے جہاز چل رہے ہیں دنیا کے اندر، غور سے سنیے، جتنے بحری جہاز اس دنیا کے اندر چل رہے ہیں وہ سارے کے سارے میتھیو کے بنائے ہوئے روڈ میپ پر چل رہے ہیں۔ اور میتھیو نے یہ روڈ میپ زبور کی کتاب 8ویں باب کی 8ویں آیت پر بنا دیا اور کہہ دیا کہ بائبل مقدس زندہ خدا کا کلام ہے۔ اس نے کہہ دیا کہ بائبل مقدس زندہ خدا کا کلام ہے۔ پریز لارڈ۔ یہ جتنے سمندری جہاز چلتے ہیں، راستے تو سڑکاں نہیں نہ بنی ہوئی ہیں، لیکن سڑکیں بنائی کس نے اس کے اندر؟ زبور کی کتاب میں لکھا ہے جو کچھ سمندر کے راستوں کے اندر چلا، سمندر کے اندر راستے بھی ہیں۔ اس نے اس صدی کے اندر جان لیا کہ بائبل مقدس ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا کی ہر فیلڈ میں انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ 5ویں بات، واٹر سائیکل، واٹر پانی، آبی چکر۔ سائنس نے 1580 میں برنارڈ نامی شخص نے واٹر سائیکل کو ایجاد کیا۔ یہ واٹر سائیکل یا آبی چکر یہ ہے، اس نے دعویٰ کیا اپنی کتاب کے اندر کہ دنیا کے اندر 97% پانی ہے، یا سمندروں کے اندر 97% پانی ہے،
اور جب یہ پانی آبی بخارات بنتے ہیں، اس بات کو سنیے گا، اور یہ سائنس کی عام کتابوں کے اندر یہ سارا ملے گا، اس کی بنیاد جو ہے واٹر سائیکل کی بنیاد جو ہے یا آبی چکر کی بنیاد جو ہے، یہ میں اس بنیاد کو بتا رہا ہوں، اسی کی کتاب برنارڈ کی کتاب کے اندر سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو 1580 میں پبلش ہوئی، جو 1580 میں اس نے بیان کی۔ اب وہ بیان کرتا ہے کہ 97% جو پانی ہے وہ سمندروں کے اندر ہے، اور باقی پانی چھوٹی چھوٹی نہروں دریاؤں کے اندر ہے۔ اب یہ پانی جو ہے جب سورج اس کے اوپر پڑتا ہے یا اندر سے اس کے آبی بخارات بنتے ہیں تو یہ بخارات بن کے آہستہ 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 فضا میں حل ہو جاتا ہے، اوپر چلا جاتا ہے، اور جب یہ فضا میں جاتا ہے بخارات کی شکل میں یہ پانی، تو یہ آہستہ آہستہ بادل کی شکل اختیار کر لیتا ہے، ہمیں وہ بادل بادل نظر آتا ہے، اور پھر جب یہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو ٹھنڈا ہونے کے بعد دوبارہ پانی یہی جو ہے یہ ٹھنڈا ہونے کے بعد زمین پر دوبارہ پڑتا ہے، اور جب یہ زمین پر دوبارہ گرتا ہے تو اس سے ندیاں بن جاتی ہے، اس سے نہریں بن جاتی ہے، اس سے دریا بن جاتے ہیں، اسی سے زمین کے اندر سے اجناس پیدا ہوتی ہے اور انسان روزی روٹی کھاتا ہے۔ اس نے یہ نظریہ 1580 میں دیا کہ زمین سے آبی بخارات اٹھتے ہیں، فضا میں جاتے ہیں، فضا کے اندر پانی جو ہے وہ ٹھہرتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، زمین پر دوبارہ آتا ہے۔ سائنس کی کتابوں کے اندر آج یہ نظریہ ملتا ہے، اور اس کو واٹر سائیکل یا آبی چکر کہتے ہیں کہ پانی اوپر جاتا ہے پھر ایسے چلتا ہے۔ یہ سلسلہ پانی کا، پہلے پانی سمندروں سے اوپر جاتا ہے، اوپر بادل بنتا ہے، بادل بننے کے بعد بارش پڑتی ہے، بارش بننے کے بعد نیچے آتا ہے، نیچے سے پھر وہ بخارات بنتا ہے، پھر اوپر جاتا ہے، پھر نیچے آتا ہے، پھر اوپر جاتا ہے۔ یہ سائیکل چلتی ہے، یہ چکر چلتا ہے۔ یہ دریافت جو ہے 1580 کی بات کر رہا ہوں میں، لیکن خدا کا کلام ہزاروں سال پہلے واٹر سائیکل کی بنیاد رکھ دیتا ہے۔ کتاب مقدس میں زبور کی کتاب 135واں زبور اور اس کی 7ویں آیت کے اندر لکھا ہے، وہ زمین کی انتہا سے بخارات کو اٹھاتا ہے۔ ہاللیلویہ! خدا ہمارا کیا کرتا ہے؟ زمین کی انتہا سے بخارات کو اٹھاتا ہے۔ یرمیہ کی کتاب 10واں باب 14ویں آیت کے اندر لکھا ہے، وہ زمین کی انتہا سے بخارات کو اٹھاتا ہے، وہ بارش کے لیے بجلی چمکاتا اور اپنے خزانوں سے ہوا چلاتا ہے۔ اور یہی سائنسدان کہتے ہیں کہ بخارات اوپر جاتے ہیں، ٹھنڈے ہوتے ہیں، ہوا انہیں لے کر جب چلتی ہے تو وہ بارش کی شکل میں زمین کو سیراب کر دیتے ہیں۔ یرمیہ پر خدا پہلے کلام دے دیتا ہے کہ میں زمین سے بخارات کو اٹھاتا ہوں جو فضا میں جاتے ہیں اور بارش کی شکل میں نیچے آ جاتے ہیں۔ واٹر سائیکل میں پہلے بتا رہا ہوں۔ پھر ایوب کی کتاب 36ویں باب کی 28ویں اور 27ویں آیت کے اندر لکھا ہے، کیونکہ وہ پانی کے قطروں کو اوپر کھینچتا ہے۔ ہمارا خدا سمندروں میں سے پانی کے قطروں کو اوپر کھینچتا ہے جو اسی کے بخارات سے می کی صورت میں ٹپکتے ہیں۔ یہ نظریہ 1580 میں صرف چند 100 سال پہلے بیان کیا گیا، لیکن ایوب ہزاروں سال پہلے کہتا ہے وہ پانی کو اوپر کھینچتا جو بخارات کی صورت میں جاتا اور می کی صورت میں نیچے آتا، جن کو افلاک انڈیلتے اور انسان پر کثرت سے برساتے ہیں۔ کہاں گیا سائنس کا یہ نظریہ؟ اگر میری بائبل نہ ہو تو سائنس تو اندھی لولی لنگڑی مردہ نظر آئے گی آپ کو۔ وائس کی کتاب 11واں باب 3 آیت کے اندر لکھا ہے، جب بادل پانی سے بھرے ہوتے ہیں، جب بادل پانی سے بھرے ہوتے ہیں، اور سائنس یہی کہتی ہے وہ بادل کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور وہ پانی سے بھر جاتے ہیں۔ جب بادل پانی سے بھرے ہوتے ہیں تو زمین پر خالی ہو جاتے ہیں۔ جب بادل پانی سے بھرے ہوتے ہیں تو زمین پر برس کر خالی ہو جاتے ہیں۔ اور یسایہ کی کتاب 55 باب کی 10 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی اور برف پڑتی ہے اور پھر واپس وہیں نہیں جاتی، آسمان سے بارش ہوتی اور برف پڑتی پھر وہ وہیں نہیں جاتی، یعنی یہ سرکل چلتا رہتا ہے۔ واٹر سرکل کا ایجاد یا تحقیق یا نظریہ آج سائنس کی کتابوں کے اندر ہمیں پڑھایا جاتا ہے، لیکن خدا کا کلام ہزاروں سال پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ واٹر سرکل جو ہے اس کو سائنس آ کر ایجاد کرے گی، تحقیق کرے گی، اور یہ 5 آیات مبارکہ پر مشتمل سائنس کا نظریہ، سائنس کا تجربہ ہے، اور بائبل مقدس نے ہزاروں سال پہلے اسے بیان کر دیا ہے۔